بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام ہر خاص و عام کے نام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حدیث سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ آج 4 ذی الحجہ اور 21 مئی 2026 ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اوپر یہ ہیڈنگ اس حدیث کے لکھا ہوا ہے، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ہی کوئی امام ہو، فرمایا کہ پھر ان تمام فرقوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ کتنی اہم حدیث ہے اور کتنی زبردست تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹ جانا۔ اور پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اگر ایسا دور ہو کہ نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو اور نہ کوئی مسلمانوں کا حاکم ہو، امیر ہو، امام ہو، تو پھر کیا کروں؟ تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے کچھ ہو جائے، ان فرقوں کے اندر تمہیں بہرحال نہیں جانا ہے۔ اب زندگی بسر کرنی ہے کہ یعنی یا تو انسان خود اٹھے، یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، کہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں۔ مومنوں کی جماعت نہیں مل رہی ہے تو مومنوں کی جماعت بناؤ، اتنی ہمت پیدا کرو اللہ کے بھروسے کے اوپر، چاہے اکیلے اٹھو۔ تمہارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں، کس طرح نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال، کس طرح ابراہیم علیہ السلام اکیلے سے اٹھے جو مرد، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کا بھی ذکر ہے اپنے اپنے دور کے اندر، کس طرح انہوں نے جوان مردی دکھائی اور ان کے ساتھیوں نے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے اس مجاہد کے اوپر جو جہاد کے لیے گئے ہیں، اس کی پوری جو فوج ہے، سارا لشکر ہے، سارا شہید ہو گیا، اکیلا بچ گیا، اور سامنے پھر بھی دشمن ہے، اس کا لشکر ہے، لیکن اس کی ہمت دیکھو، اکیلا ہے اور پھر اس نے حملہ کیا ہے اور پھر شہید ہو گیا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ یعنی اکیلا بھی بندہ رہ جائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ اب ایک صورت یہ بھی اس میں باقی ہے کہ اگر ماحول ایسا ہو اور اس کی ہمت نہ ہو، یا کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سامنے نہیں آ سکتا ہے، تو پھر ایک یہ راستہ بھی بتایا کہ پھر بکریاں لے یا اکیلا جائے، جس طرح بھی ہو سکے، جنگلوں کی جڑیں درختوں کی پتے کھا کے باقی جو زندگی ہے وہ پوری کر لے، لیکن فرقوں کے اندر نہیں جانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ آج بالکل یہی ماحول ہے اس زمین کے اوپر، نہ کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے صحیح معنوں میں، اور نہ کوئی ان کا امیر ہے، نہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں اسلامی حکومت ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ جتنے یہ فرقے ہیں ان کے اندر شرک ہے، جماعتیں ہیں ان کے اندر شرک ہے، کفر ہے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو نور من نور اللہ، یا رسول اللہ مدد، پکارو یا رسول اللہ، یا علی مدد بھی یہ کہتے ہیں، تعویذ گنڈا یہ پہنتے ہیں، عرس اور میلے یہ کرتے ہیں، حاضر ناظر یہ مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند پڑھو تو لکھتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ اور زکریا صاحب نے تو فضائل اعمال کے اندر لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ پھر قبر سے نکل کر حضرت نے اونٹ ذبح کر دیا، اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، ساری شرکیہ باتیں فضائل اعمال کے اندر یا تبلیغی جماعت والوں کے اندر موجود ہیں۔ تفسیر شبیر احمد عثمانی پڑھو تو پہلے صفحے کے اوپر سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور حاشیے پر لکھ دیا
کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر کسی کو پکار لیا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ شبیر احمد عثمانی نے اور سب نے آج دن تک تقی عثمانی، رفیع عثمانی، فضل الرحمان، طارق جمیل، سارے اس مشرکانہ عقیدے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کہاں جائے انسان؟ پھر یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، اہل حدیث، سلفی، حنبلی، اور حقیقت دیکھی جائے تو ان سے زیادہ کوئی مقلد نہیں ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ یہ تقلید کرتے ہیں احمد بن حنبل کی، ابن تیمیہ کی، ابن قیم کی، اور یہ عہد روح فی القبر کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ۔ صرف فرق یہ ہے بریلویوں کو کہتے ہیں کہ تم ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، ہم صرف قبر کے اوپر حاضر ناظر مانتے ہیں۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا یہی فتویٰ ہے کہ جب کوئی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ سب کا یہی عقیدہ، کوئی اس عقیدے سے نہیں بچا ہے۔ اور آج کے یہ توصیف الرحمان ہوں یا اور ان کے جتنے ہیں اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس قبر کے اندر برزخی زندگی ہے۔ بتاؤ قبر کے اندر برزخی زندگی کہاں سے آگی؟ برزخ تو اوپر ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے، قیامت سے پہلے روح اس جسم کے اندر نہیں آتی۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، لیکن سب کے عقیدے جو ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ امام ان کو بنایا جائے یا ان کے پیچھے صلاۃ ادا کی جائے، یہ تو مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہے ہیں۔ اب کیا جائے؟ ایک امید اٹھی تھی، ایک جو جماعت بنی ایمان خالص کے اوپر اس 20ویں صدی کے آخر میں، یہ جو ایک دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور سارے شرک کا رد کیا گیا، طاغوتوں کی نشاندہی کی گئی اور ایمان بالکل خالص کیا گیا، یہ دعوت آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن شیطان کا پھر وار ہوا ان کے اوپر 2017 کے اندر آ کر امیر جماعت کے عقیدے کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا۔ شیطان نے اس کو ایسا انجیکشن دیا اور کہنے لگے کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام، اندازہ لگے وہ موحد خاندان، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس طرح جھگڑا کرتے رہے کہ سجدہ ریز ہوا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کر چکے تھے، اور اس سے بھی پہلے امام رازی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا، امام بخاری بھی اسی انداز سے یہ چیز لائے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا، اور ان نعمتوں کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ تفسیر موجود تھی اور ان کو بتایا بھی گیا، ان کے کانوں نے بھی یہ باتیں سنی کہ یہ دیکھو یہ تفسیر موجود ہے، مومنانہ تفسیر موجود ہے، کیوں مشرکانہ تفسیر کو لیتے ہو؟ ابن کثیر کو لیتے ہو، ڈاکٹر سرار کو لیتے ہو، مودودی کو لیتے ہو، سعودیوں کو لیتے ہو، تو کیوں ایمان کو چھوڑا ہے؟ کیوں تم نے یہ راستہ بدلی کر لیا ہے؟ توحید کے اندر تم نے شرک کی ملاوٹ کر دی، مومنوں کو مشرک بنا رہے ہو۔ تو ظاہری بات ہے اس طرح تو تم آگے جا کے جواب بھی نہیں دے سکو گے، لوگ تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ڈاکٹر عثمانی کا عقیدہ ٹھیک تھا یا محمد حنیف کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ تو پھنس جاؤ گے بری طرح۔ آج وہ بالکل لوگ ان سے پوچھتے ہیں اور یہ آگے سے چپ ہو جاتے ہیں، حالانکہ دعوت اللہ کا بھی کام کر رہے ہیں، لٹریچر بھی بانٹ رہے ہیں، آگے پیچھے پروگرام بھی کر رہے ہیں، تربیتی پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تک کو کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا ایمان، اگر شرک آ جاتا تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ سارے انبیاء کو براہ راست مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ سورہ زمر کے آخر میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہر نبی کو میں نے اس طرح مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی یہ تو اسی نقطے کے اوپر اٹھی تھی کہ دیکھو شرک نہ کرو، اللہ کے بندو، شرک کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ تہجد گزاریوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، جہاد کے باوجود، زکوٰۃ کے باوجود، اور سارے نیک اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس نقطے کے اوپر دعوت اٹھی، لیکن پھر اسی شرک کی طرف جانا اور ایسی جماعت کے اندر شرک لے آنا، تو یہ معاملہ ہے۔ بتائیے اس امیر کے ساتھ ہم کیسے چمٹ جاتے یا اس کو اپنا امیر کیسے مانتے؟ لہٰذا اسی وجہ سے ان کو معزول کیا گیا تھا۔ جماعت والوں کو بہت کہا کہ دیکھو کوئی ایماندار امیر کا انتخاب کرو، لیکن انہوں نے ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ بڑے شرک عقیدے والے عبداللہ عمر دورانی کا انتخاب کیا، اور محمد حنیف نے دو پیمان لیے کہ اس دیکھنا اس شرک کو نہ چھوڑنا،
اور اس نے دعائیں مانگی عبداللہ عمر دورانی نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندازہ لگائے ان کا انداز مشرکانہ، تو ایسا لگتا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا دعائیں اللہ سے مانگو، یا اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا، اور پھر تمام انبیاء نے جو راستہ اختیار کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے لیے نمونہ، نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کا انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کی بدبختی اس طریقے سے ہوئی۔ پھر جو گروہوں کے اندر جو بٹے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں۔ لانڈی والے گروپ کے اندر تو شرک آ گیا ہے، انیس الدین گروپ کے اندر۔ باقی یہ جو دوسرے گروپ ہیں، کوئی بچل گوڈ والے یا کھوکھرا پار والے یا یہ ناظم آباد والے یا لاہور والے، ان کے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ تو بتائیے کس امیر کے ساتھ چمٹا جائے؟ کوئی دائیوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی یعقوب علی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی گلداد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی منہج الدین اور کمال خان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اس حدیث کے اوپر کون عمل کرے گا؟ اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں۔ دیکھو گروہ گروہ مت ہو جانا، فرقے فرقے بات ہو جانا، مشرکوں کی روش اختیار مت کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے خوش ہے مگن ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں، سارے خوش ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اب جو دو ہی آپشن ہمارے پاس رہ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے بوسی کے اوپر کھڑے ہو کے جہاد کیا جائے اس امت کے اندر، اور ان کو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت دیتے رہیں، اس راستے میں اللہ شہادت نصیب کرے تو کہنا ہی کیا، اور اسی طریقے سے زندگی بسر ہو جائے تب بھی اللہ سے بڑی امیدیں ہیں۔ اور یا کوئی اگر کمزور ایمان والے ہیں تو وہ پھر جنگلوں میں جاؤ، بکریاں چراؤ اور درختوں کے پتے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا ان امیروں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ نہیں چپکنا ہے، نہیں چپکنا ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ اور جو چمٹے ہوئے کتنے ہیں، پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عقیدہ کے اندر خرابی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ چمٹے ہو تو اللہ کے بندو ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ نہ اتنا بڑا ظلم کرو اپنی جان کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے بیوی بچوں نے کیا جرم کیا ہے، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے آگ میں لے جاؤ گے۔ پھر ان امیروں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ جب وہاں ابلو گے تو بتاؤ اس وقت لعنت بھیجو گے ان کے اوپر، واپس تو نہیں آ سکو گے۔ تو یہ ایک موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو اور زیادہ جما دے، اور مالک مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو آگے لائے تاکہ مل کر ہم اللہ کے راستے میں اصلی جہاد کریں، جو اللہ کے دین کو غلبے کے لیے یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔